الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب کو گزری ہوئی عید مبارک ہو اور چھٹیوں کے بعد ہمارا یہ پہلی کلاس ہے تو سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا سبق حروف تہجی کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے انشاءاللہ. حروف تہجی جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ٹوٹل 29 ہے، تو اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے حروف کس طرح ہے. تو سب سے پہلے وہ حروف ہے جو ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. حروف تہجی میں وہ حروف جو ہمیشہ کے لیے موٹے پڑے جائیں گے ہر حال میں، چاہے جہاں بھی آ جائے قرآن میں، جیسے بھی آ جائے. سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک. آواز صحیح آ رہی ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ حروف ہے جس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک. تو وہ حروف آپ پہچان لیجئے. اس کا مجموعہ ہے خص ضغط قز. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. خا، صاد، ضاد. میں لکھتا ہوں اس کا مجموعہ. خص ضغط قز. خا، صاد، خا، خا، صاد، ضغط، ضاد، غین، طا، قز. یہ حروف ہے خا، صاد، خصہ. یہ اس کا مجموعہ ہے. یہ مجموعہ آپ نوٹ کر لیں تو پھر آپ نہیں بولیں گے. خصہ، خا، صاد، ضغط، ضاد، غین، طا اور قز، قاف اور ظا. یہ حروف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 حروف ایسے ہیں جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے پورے قرآن میں. پورے قرآن میں ان حروف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. آپ اس مجموعے کو یاد کر لیں. خص ضغط قز، یعنی خا، صاد، خصہ ہو گیا، ضغط، ضاد، غین، طا اور قز، قاف، ظا. یہ صرف آسانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے یہ مجموعہ بنایا ہے علماء نے،
تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تو پھر اگر آپ کو یہ مجموعہ یاد ہو تو آپ کو یہ حروف جلدی سے یاد ہوں گے. خص ضغط قز خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ وہ حروف ہے جس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے ہم، جی اس کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد وہ حروف جس کو ہم کبھی باریک اور کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے، وہ حروف 3 حصوں میں ہم نے کہا تھا حروف کو ڈیوائیڈ کریں گے. پہلا مجموعہ جو تھا یہ حروف تھے 7 جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. اس کے بعد 3 حروف ایسے ہیں حروف تہجی میں جس کو کبھی باریک پڑھیں گے کبھی موٹا. وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف اور لام الف ہے، لام ہے، لیکن لام کے ساتھ یہ شرط لکھ کے کہ وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہو. تمام لامیں نہیں، وہ لام جو لفظ الجلالہ میں آ جائے. اور لفظ الجلالہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ یعنی جو اللہ کا نام ہے اس میں جو لام آتا ہے، یا اللہم یہ بھی لفظ الجلالہ ہے، اس میں جو لام آتا ہے اس لام کی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو لفظ الجلالہ میں جو لام آتا ہے اس کو کبھی باریک پڑھیں گے اور کبھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد تیسرا جو حرف ہے وہ ہے را. را کو کبھی باریک پڑھیں گے کبھی موٹا. الف لام اور را یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی اس کو باریک پڑھیں گے اور کبھی موٹا پڑھیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 وہ ہو گئے، 3 یہ 10 ہو گئے. تو باقی جو 19 حروف ہے ان 3 حروف کا کوئی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ 3 حروف یاد کر لیں، الف لام را. ٹھیک ہے، اس کا آپ مجموعہ بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے. رال بنا دے، لار بنا دے، جس طرح آپ کو آسانی ہو. اور اگر آپ کو 3 حروف ہے ویسے یاد ہوتے ہیں تو پھر مجموعے کی ضرورت نہیں. یا الف لام را جو قرآن میں ہے مجموعہ کے لیے آپ بنا سکتے ہیں الف لام را. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ حروف جو ہمیشہ کے لیے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، 7 حروف ہے. اس کے بعد جو حروف کبھی باریک کبھی موٹا وہ 3 حروف ہے، الف ہے اور لام، وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہے، اور تیسرا را. اس را کو بھی کبھی باریک اور کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے. را کی حالات بہت زیادہ ہے، اس کا الگ چیپٹر آئے گا. را 7 حالتوں میں باریک پڑھی جائے گی، 7 اور 12 حالتوں میں 12 حالتوں میں یہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے. یہ ساری حالتیں اپنی جگہ پر آ جائے گی. اور الف اور را کا چونکہ مختصر ہے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. الف کو کب باریک پڑھیں گے اور کب موٹا؟ الف کے ساتھ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ الف اپنے ماقبل کا مطابق ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے. الف اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے، الف سے قبل جو لفظ ہے، جو حرف ہے، اگر وہ حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اگر الف سے پہلے حرف باریک ہے تو ہم اس الف کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے. مثلا قال، قال میں کیا ہے؟ بڑا قاف ہے، وہ قاف موٹا ہے. وہ مجموعے میں دیکھ لیں، خص ضغط قز، قز میں قاف آیا ہے تو قاف چونکہ موٹا ہے. اس کے بعد الف ہے
اور الف سے پہلے قاف ہے اور موٹا ہے، یعنی اس الف کو بھی اب ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، قال، قاف چونکہ موٹا اور اس کے بعد جو الف ہے تو وہ بھی قال. اور باریک کب پڑھیں گے؟ جب اس سے ما قبل، اس الف سے قبل باریک حرف آ جائے. مثلا کاف ہے، چھوٹا کاف جس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جو الف ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے، کانا، کانا، ٹھیک ہے. قاف میں دیکھیں قا، الف موٹا ہو گیا، اور چھوٹی کاف میں دیکھیں کا، باریک ہو گیا، کانا، ٹھیک ہے، باریک ہو گیا. یہ ہے الف کی کہانی، بہت مختصر ہے. یہ نوٹ کر لیں کہ الف اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہے تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے. مثالیں بہت ساری ہیں لیکن آپ قال اور کانا دونوں نوٹ کر لیں. اس کے بعد لفظ الجلالہ کا جو لام ہے اس کو کب باریک پڑھیں گے اور کب موٹا؟ اس کی بھی شاید ایک دفعہ بات ہوئی تھی، تو ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں. یہ بھی مختصر ہے اور بہت آسان ہے. لام، وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہو، اس لام سے پہلے اگر زیر ہے، اس لام سے پہلے اگر زیر ہے، کسرہ جس کو کہتے ہیں، زیر عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو زیر کہتے ہیں، نیچے جو ترچی لائن ہوتی ہے زیر. اگر وہ آ جائے، لام فی لفظ الجلالہ میں جو لام ہے، اللہ کے نام میں جو لام ہے، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسا کہ للہ، للہ ما فی السماوات والارض، جیسے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، للہ، ٹھیک ہے. تو للہ لفظ الجلالہ میں جو لام ہے اور اس سے پہلے جو لام ہے اس پہ بھی زیر ہے، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، للہ. یا بسم اللہ، بسم اللہ میں دیکھیں لام سے پہلے میم پر کسرہ ہے، زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو اس لام کو، اس لفظ الجلالہ کو ہم باریک پڑھیں گے، بسم اللہ. یا فی اللہ، فی اللہ، فا کے نیچے زیر ہے اور فا لام سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. فا کے بعد اگر کوئی سوال کرے کہ یا بھی ہے، فی یا ہے، ٹھیک ہے. یہ تجوید کی بک کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو کتابیں بتاتا ہوں، آپ ان کتابوں کو نوٹ کر لیں، اور ان کتابوں کو نوٹ کر لیں. ان میں سے جو کتاب آپ کو آسانی سے مل جائے تو آپ اس کو لے لیں. لکھ لیں جمال القرآن. میں سب کتابوں سے جو ہے نا جمع کر کے آپ کو پڑھا رہا ہوں. نمبر 1 کتاب کا نام نوٹ کر لے، جمال القرآن. لکھ لیا؟ نمبر 2 تیسیر التجوید، تیسیر التجوید، یہ دوسری کتاب ہے. نمبر 3 مقدمۃ الجزریہ، مقدمۃ الجزریہ. نمبر 4 تحفۃ القراء، تحفۃ القراء. نمبر 5 اسہل التجوید. میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں.
جمال القرآن، یہ نمبر 1 نوٹ کر لیں. جمال القرآن، ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ ہر جگہ ملتی ہے، یہ انڈیا میں بھی ملتی ہے، یہ حناف بھی ان کتابوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اہل حدیث سارے بریلوی دیوبندی سب اس کو وہ کرتے ہیں، تو یہ ہر جگہ مل جائے گی. جمال القرآن، تیسیر التجوید، تیسیر التجوید، یہ دوسری کتاب. ٹھیک ہے. اور تیسری کتاب تحفۃ القراء، تحفۃ القراء، یہ ساری نوٹ کر لیں، جو جو پھر آپ کے علاقے میں مل جائے وہ لے لیں. ایک بھی اگر آپ لیتے ہیں، جمال القرآن لیتے ہیں یا تیسیر التجوید لیتے ہیں، تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک تجوید کی تمام کتابیں ایک جیسی ہیں. ایک اور کتاب لکھ کے، مقدمۃ الجزریہ، مقدمۃ الجزریہ، اوپر تحفۃ القراء، نیچے مقدمۃ الجزریہ. ایک اور نوٹ کر لیں، اسہل التجوید، اسہل التجوید. ان ساروں میں سے کوئی بھی ایک کتاب آپ اٹھائیں گے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں تجوید کی، تو یہ ساری کتابیں جو ہے تجوید میں کام آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خلاصۃ التجوید بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. آسان تجوید کے نام سے بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سا بھی کتاب آپ مکتبے میں جائیں، ان کو کہے تجوید کی کتاب دے دیں، کوئی بھی ایک کتاب آپ نے لے لی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری چیزیں اس میں ہوں گی. بس کوئی اگر کچھ کسی بھی چیز میں ڈیٹیل ہو، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. باقی جو قواعد ہے وہ ساری دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جتنے بھی لوگ تجوید، وہ سب ایک ہی قواعد ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے تجوید میں. ٹھیک ہے. تجوید کے قواعد میں الحمدللہ اختلاف نہیں ہے. تمام مکاتب فکر کے جو قاعدے ہیں، جو رولز ہے، وہ ایک ہے. ہاں، میرے نوٹس کافی ہے. جو لوگ کتاب کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے. باقی جو نوٹ آپ لکھ رہے ہیں تو وہ سب کا خلاصہ ہے الحمدللہ. القول السدید بھی ہے. جی، تو ہم کہاں پر تھے؟ ہاں، لفظ الجلالہ. اگر لفظ الجلالہ سے پہلے حرکت ہو لیکن زیر ہو تو اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. اور اگر لفظ الجلالہ کے لام سے پہلے یا تو زبر ہو یا پیش ہو، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. تو فتحہ یا ضمہ ہو تو اس لام کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ٹوٹل 3 حرکتیں ہیں.
ایک زیر ہے، ایک زبر ہے، ایک پیش ہے. تو دیکھیں یہ دو اوپر والی ہے، پیش اور زبر یہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. تو جب یہ اوپر والے ہوں گے تو ہم اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر زیر نیچے والی حرکت نیچے والی ہو، یعنی مطلب زیر ہو، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. فتحہ اور ضمہ یعنی زبر اور پیش ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. جب کوئی حرکت اوپر ہو تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر حرکت نیچے ہو تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسا کہ کوئی کسی آدمی کا رتبہ اونچا ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کسی کا رتبہ کمزور ہو تو ہم اس کو انسانی فطرت کے مطابق اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتے، تو ہم اس کو پھر اسلام کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے لام کی کہانی لفظ الجلالہ. اور الف کی بھی بتا دی، چونکہ اس میں تفصیل ہے را میں، تو را کا الگ اپنا ایک چیپٹر ہے، اس میں ان کی حالتیں آ جائے گی. تو میں نے بتایا کہ 7 حالتوں میں را کو باریک پڑھیں گے. وہ 7 حالتیں ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 7 اور 12 حالتوں میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے. وہ الگ ایک چیپٹر ہے را کے بارے میں، وہ وہاں پر آ جائے گا. یہاں پر آپ کوسچن مارک لگا سکتے ہیں، کیا پتہ تجوید ختم ہو جائے اور میں پھر نہ بتاؤں. تو پھر اگر میں بھاگنے کا کوشش کروں تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے بتایا تھا ایک چیز چھوڑی تھی، انشاءاللہ وہ ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تمام حروف تہجی کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 3 گروپوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے وہ گروپ ہے جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. جہاں پر بھی یہ حرف آ جائے، جیسے بھی آ جائے، کوئی بھی حرکت ہو، زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، تشدید ہو، جو بھی حرکت ہو، ان حروف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. وہ حروف 7 ہے جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قز حا صاد ضغط ضاد غین طا 5 ہو گئے، اور قز قاف ضا خا صاد ضاد غین طا قاف اور ضا. یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے. اور 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک کبھی موٹا پڑھیں گے. وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف، لام اور را. الف کا کیا ڈیٹیل ہے؟ الف اپنے ماقبل کا تابع ہے، جو ماقبل ہوگا الف کا وہی چیز الف. یعنی الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو الف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. مثال قال 2 نقطوں والا قاف، تو یہ الف سے پہلے قاف ہے 2 نقطوں والا موٹا ہے، تو اس الف کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو، جیسا کہ کانا، کاف چونکہ باریک ہے اور الف سے پہلے ہے تو الف بھی باریک ہوگی کانا. یہ تو پھر آپ پریکٹس کر لیں کہ قا دیکھو اس میں الف موٹا ہے، کا اس میں باریک ہے. 7 حروف تو میں نے لکھ دیے تھے، آپ شاید لیٹ جوائن کیا آپ نے کلاس کو. میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں. آپ کلاس کو ٹائم پہ جوائن کیا کرے تاکہ بار بار پھر مشکل نہ ہو. موٹے حروف آپ کو دوبارہ لکھتا ہوں. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا.
یہ ہے خص ضغط قز خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف ہے جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہ 3 حروف ایسے ہیں جس کو کبھی باریک کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے. الف ہے، اس میں الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا، اور الف سے پہلے اگر باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر لام. لام میں شرط یہ ہے کہ وہ لام، تمام لامیں نہیں، صرف وہ لام جو اللہ کے نام میں آ جائے. لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ الجلالہ یعنی اللہ کے نام میں جو لام استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کبھی باریک کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور کب باریک اور کب موٹا، یہ والی نشان یاد رکھیں. اوپر والی حرکتیں پیش اور زبر یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو ان 2 حالتوں میں اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. یعنی لام سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. جیسا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام کو ہم نے موٹا کیا. اسی طرح قالوا اللہم، اللہم، اللہم تو قالو کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے تو قالو لام میں پیش ہے اور پھر اللہم ہے، تو یعنی لام سے پہلے پیش آ گیا. تو اب یہاں پر اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے قالوا اللہم. ٹھیک ہے. اور اگر زیر ہے، حرکت نیچے ہے، تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، للہ، ہاں، فی اللہ، اور یہ ساری جو اگر زیر ہے تو پھر ہم باریک. اور ایک تیسرا حرف کیا ہے؟ را. را 7 حالتوں میں باریک اور 12 حالتوں میں موٹا. یہ آپ سٹار لگا کے نشان لگائے کہ یہ چیز باقی ہے. اس کا الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گا. اور تجوید میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے ادارے کو بتایا ہے انشاءاللہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیں گے، واٹس ایپ گروپ بنا دی جائے گی انشاءاللہ. اس میں یہ ہوگا کہ جو سبق ہم پڑھائیں گے یہاں پر اس کا ہم مشق اور پریکٹس کریں گے واٹس ایپ گروپ پہ، کیونکہ یہاں پر تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سارے اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ سن بھی جائے، ان کی غلطیوں کی تصحیح کی جائے. تو میں نے یہ رائے دی ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنا دی جائے. جو سبق میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا اس کا پریکٹس اور پھر سب کا میں سنوں گا وہاں پر. تو جو آیتیں میں آپ کو بتا دوں گا 2-3 آیتیں وغیرہ، اور جس سبق کا ہم پریکٹس کریں گے، جس قاعدے کا، جیسا کہ ابھی یہ موٹے حروف ہے، باریک حروف ہے، تو اس کا ہم پریکٹس کریں گے. اور میں آپ کو سلیکٹڈ آیت بتا دوں گا، تو وہ پہلے میں تلاوت کر کے گروپ میں سینڈ کر دوں گا، اور پھر سارے اسٹوڈنٹس ایک دفعہ ان آیات کو پہلے پریکٹس کر کے اور پھر ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے. تو میں ایک کا سن کے سب کی غلطیوں کا انشاءاللہ اصلاح کروں گا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی تجوید انشاءاللہ صحیح ہوگی اور آپ کی غلطیوں کا اصلاح ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ کلاس کے ایکسٹرا ٹائم میں ہم زیادہ ٹائم اس کو دے سکیں گے اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نہیں، لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ یہ سارے الفاظ جو آپ کہہ رہے ہیں 99 نام، ٹھیک ہے، 99 نام جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو تو وہ بھی لفظ الجلالہ ہی ہے،
لیکن اب یہاں پر جو ہمارا قاعدہ جس میں اپلائی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ اور اللہم، لفظ الجلالہ میں سے یہ دو نام. ویسے تو لفظ الجلالہ 29 ہے اور 99 ہے، اور 99 سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہم میں. جی گروپ میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ میل اور فیمیل کا الگ الگ گروپ بنا دیں تاکہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہ ہو. جی اور میں اصلاح سب کا کروں گا، میل کا بھی کروں گا اور فیمیل کا بھی کروں گا. فیمیل کا اگر اصلاح نہیں کروں گا تو کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اور جو نہیں کرنا چاہ رہا تو زبردستی نہیں ہے تو وہ نہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، پچھلا سبق ہم نے کیا دیا تھا؟ یہ موضوع چینج ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہے کہ 99 نام ثابت ہے، نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اب دوسری موضوع کی طرف نہیں جا سکتے ہم. ٹھیک ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ خواتین کی آواز بے شک پردہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے آواز کی اجازت ہے. جیسا کہ صحابیات سے صحابہ نے علم سیکھا، حدیثیں لی، اور کیسے لی؟ آواز کے ساتھ لی، پردے کے پیچھے آواز کے ساتھ انہوں نے حدیثیں بتائی اور صحابہ نے لی. تو علم میں آواز جو ہے بشرط ضرورت، بوقت ضرورت، جتنا ضرورت ہے آواز میں کوئی انشاءاللہ وہ نہیں ہے. لفظ الجلالہ کی موٹا کرنے کی مثال اللہ اکبر. اللہ، یہ دیکھو اس کو ہم نے موٹا کر دیا، اور اس کو اب یہ آپ کو اتنا واضح نہیں ہوگا جب تک آپ باریک والے کو نہیں پڑھیں گے. للہ، اب یہ پڑھے الحمد للہ، للہ، اللہ اکبر، دونوں کو آپ وہ کرے، موازنہ کرے. اللہ، للہ، یہ آپ پریکٹس سے یہ یاد ہوگی آپ کو. اللہ، ٹھیک ہے، للہ، الحمد للہ، بسم اللہ. زبر کہاں ہے؟ زبر الف پر ہے، اللہ. اللہ اکبر میں زبر الف کے اوپر ہے. یہ الف سمجھے یا الف نہیں، عربی میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل میں جو زبر ہے وہی ہے. ٹھیک ہے، اور للہ میں دیکھیں دو لام ہے، ایک لام کے نیچے زیر ہے اور جو دوسرا لام ہے جس پر تشدید ہے اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، للہ. ٹھیک ہے، اور باقی جو 19 حروف ہے حمزۃ الوصل، یہ آپ اس میں پڑھیں گے، دروس اللغہ میں پڑھیں گے حمزۃ القطع کیا ہوتا ہے، حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے. وہ حمزہ جو جملے کے درمیان میں غائب ہو جاتا ہے وہ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اگر درمیان میں آتا ہے تو، اور اگر شروع میں آتا ہے تو پھر غائب نہیں ہوتا، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ہے اللہ اکبر، یہ حمزۃ الوصل ہے. اور وہ حمزہ جو درمیان میں آ جائے یا شروع میں آ جائے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع. جی ہم نے پڑھایا نہیں ہے اور آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا دروس اللغہ میں، یہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. لام سے پہلے کوئی حرکت نہ ہو، کیا مطلب؟ مخارج کا باب ہم شروع کریں گے، لام کا مخرج پھر آپ کو پتہ چل جائے گا.
نیکسٹ جو کلاس ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اس میں ہم مخارج شروع کریں گے. وہاں سے آپ کا دل جو تجوید کے ساتھ لگے گا. ابھی تک تو بعض اسٹوڈنٹس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا پڑھا رہا ہے اور کیسے پڑھا رہا ہے تجوید، تو ابھی تک اس میں مشق ضروری ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہے ہماری اس میں جو موضوع ہے مخارج. تجوید بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تجوید میں. لوگوں نے اس کو بڑا کر کے بم بنا دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تجوید اگر آپ کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، ایک ہفتے میں آپ پورا تجوید پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ایک ہفتے کا کام ہے پورا تجوید. اگر آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے صحیح طریقے سے پڑھیں گے، ایک ہفتے میں پورا تجوید آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی جو 19 حروف ہے وہ ہمیشہ باریک ہے، چاہے اس کے اوپر زبر آ جائے، چاہے زیر آ جائے، چاہے پیش آ جائے، چاہے یہ حروف متحرکہ ہو، حرکت ہو اس میں، یا یہ متشدد ہو، تشدید آ جائے اس پر، یا کوئی حرکت نہ ہو، ساکن ہو جائے، تو ہمیشہ کے لیے یہ حروف باریک ہوں گے. کون سے حروف؟ جو 10 حروف کے علاوہ 7 حروف ہم نے موٹے پڑھ لیے، اور 3 حروف ایسے کہ کبھی موٹے کبھی باریک، اور باقی 19 حروف بچ گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے باریک. اس کا پریکٹس کرتے ہیں تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس ساری جو ہے کلاس سوالوں میں نہیں گزری، یہ سوالیں بھی جو ہے اس کے مطابق تجوید کے مطابق یہ تجوید کا ہی سوال ہے. آج کا جو سبق تھا وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. کلاس حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. آج کا سبق یہی ہے بس، ٹھیک ہے. حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کریں: موٹے حروف، باریک حروف، اور وہ حروف جو کبھی باریک ہے کبھی موٹے. بس آج کا سبق یہی ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی اس کا آپ پریکٹس کریں تو سنیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں دیکھیں، اعوذ میں کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے. حمزہ موٹے حروف میں دیکھیں ہیں، وہ 7 حروف میں اگر آپ نے لکھی ہو ایک نظر ڈالے، حمزہ ان حروف میں ہے نہیں ہے. اس کے بعد عین ان حروف میں ہے نہیں ہے، وہ غین ہے، نقطے والا ہے، ٹھیک ہے. اور واو ان حروف میں ہے نہیں ہے، تو یہ ساری باریک ہے. ذال ان حروف میں ہے نہیں ہے. تو اعوذ کا جو لفظ ہے اس کو آپ باریک پڑھیں گے. اعوذ، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. اعوذ موٹا اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے حروف باریک ہے. اعوذ آپ بالکل نارملی ریلیکس ہو کے پڑھیں گے اعوذ، ٹھیک ہے. باللہ میں دیکھیں، اب لفظ الجلالہ کا، اللہ کا نام آ گیا لفظ الجلالہ، اور لفظ الجلالہ کا جو لام ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ کبھی باریک اور کبھی موٹا. تو اب آپ بتا دیں کہ یہ لفظ الجلالہ یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے اس کو کہ موٹا پڑھیں گے؟ جی لفظ الجلالہ سے پہلے زیر ہے، تو جب زیر آئے گا تو پھر ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی باریک پڑھیں گے. گڈ. اب اس کو پڑھیں، اعوذ باللہ، باللہ، ٹھیک ہے. با بھی باریک ہے اور لفظ الجلالہ بھی باریک آ گیا زیر کی وجہ سے، اور ہا بھی باریک حرف ہے، موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم. من الشیطان، من میں دیکھیں میم اور نون وہ موٹے حروف میں ہے نہیں ہے، تو میم اور نون یہ بھی باریک ہے. من الشی، شین بھی باریک ہے، موٹا حرف نہیں ہے. طا، طا کون سا حرف ہے، موٹا ہے یا باریک؟
جی طا اب آ گیا موٹا حرف، تو اب اس طا کو موٹا کر کے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. من الشیطان طا، اور موٹا کرنے کے لیے آپ کو منہ گول کرنا نہیں، آپ منہ کو گول نہیں کریں گے. اگر آپ نے منہ کو گول کر کے اس کو موٹا کر دیا تو یہ آپ نے غلط کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ چلو مخارج کے بعد آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا، ابھی آپ کو مشکل ہوگی. مخرج میں آپ زبان لگائیں گے تو یہ مخارج میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتا دوں گا. مخرج میں زبان لگائیں گے اور بالکل منہ سیدھا کھولیں گے، آواز گلے سے آپ نکالیں گے طا طا، تو یہ موٹا اب جب گلے سے ہوگا تو صحیح ہوگا. لیکن اگر منہ کی گولائی سے، گول ہونے سے آپ نے اس کو موٹا کر دیا تو یہ پھر غلط ہوگا اور پھر وہ مزہ نہیں ہوگا تجوید میں. جی من الشیطان الرجیم، من الشیطان، نون باریک حرف ہے، وہ موٹے حروف میں نہیں ہے. را، را ہم نے کہا تھا کہ را کے بارے میں کیا کہا تھا؟ را کون سا حرف ہے، باریک ہے یا موٹا؟ کوئی کہتا ہے باریک، کوئی کہتا ہے موٹا، کوئی کہتا ہے دونوں، کوئی کہتا ہے ہاں، لیکن یہ کبھی باریک کبھی موٹا. را میں عام سوال پوچھتا ہوں، یہاں پر نہیں. را کبھی باریک کبھی موٹا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. جس طرح ہم نے لفظ الجلالہ میں یہ نشان بنایا تھا نا، اوپر والے حرکات کے ساتھ را بھی موٹی ہوگی، نیچے والے کے ساتھ باریک، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر را کے اوپر جو حرکت ہے، اوپر ہے حرکت، تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. من الشیطان الرجیم، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل کی وجہ سے نہیں، پیش زبر کی وجہ سے. نون باریک ہے، زیر کی وجہ سے نہیں، نون ہے ہی باریک، چاہے زبر آ جائے، پیش آ جائے، ساکن ہو، جو بھی ہو. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ باقی جو 19 حروف ہے وہ باریک پڑھیں گے ہم اس کو، اور وہ زیر کی وجہ سے باریک نہیں پڑھیں گے، چاہے اس پر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، تشدید ہو، حرکت ہو یا ساکن ہو، تنوین ہو، جو بھی ہو، وہ ہے ہی باریک، اس کا حرکتوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور جو موٹے حروف ہے ان کا بھی حرکتوں سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ہمیشہ باریک. اگر اس کے نیچے زیر آ جائے، پیش آ جائے، اوپر پیش آ جائے، زبر آ جائے، تو وہ موٹے موٹے ہیں اور باریک باریک ہے. یہ جو زیر اور پیش کو دیکھیں گے تو ہم وہ 3 حروف کو دیکھیں گے جو کبھی باریک اور کبھی موٹے، جو کبھی کبھی کا جو کہانی ہے نا اس کو ہم دیکھیں گے. تو جو اوپر والے حرکات ہوں گے زبر اور پیش، اس کی وجہ سے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر نیچے والی حرکت ہو، زیر ہو، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں تسمیہ پر. یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بسم اللہ ہے اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسملہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ کو بسملہ بھی کہتے ہیں اور تسمیہ بھی کہتے ہیں. تو آ جائے تسمیہ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، با کون سا حرف ہے، موٹا ہے باریک؟ جلدی جلدی کمنٹ کریں، میں پہلے کمنٹ کو دیکھ کے وہ کروں گا، فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے، باریک. اور سین باریک ہے یا موٹا؟
باریک، ٹھیک ہے. بسم اللہ، میم باریک ہے کہ موٹا؟ باریک. اب لفظ الجلالہ آ گیا. لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ کا جو لام ہے وہ موٹا ہے یا باریک؟ کسی نے موٹا لکھا ہے، کسی نے باریک لکھا ہے، تو موٹا نہیں ہے، باریک ہے. باریک کیوں ہے؟ زیر کی وجہ سے. گڈ. باریک زیر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، جو ماقبل زیر ہے، لام کے اوپر نہیں. بسم اللہ، یہ لام سے پہلے میم پر دیکھیں، میم پر جو کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ لفظ الجلالہ باریک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمہ، را کون سا، موٹا ہے کہ باریک؟ جی، یہاں پر اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. ویسے تو را کبھی موٹا کبھی باریک، لیکن یہاں پر موٹا کر کے پڑھیں گے. وجہ کس وجہ سے؟ زبر کی وجہ سے. گڈ، فتحہ کی وجہ سے. الرحمن الرحیم. میم کے بعد الف ہے. پہلے میم بتائے، میم کیا ہے، باریک ہے کہ موٹا ہے؟ میم باریک ہے. گڈ. میم کے بعد الف ہے. الف چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ الف کبھی ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کبھی باریک. تو اب بتائیں کہ یہاں پر الف کو ہم کیسے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے یا باریک؟ باریک. کیوں باریک پڑھیں گے؟ کوئی زیر آیا ہے؟ وجہ باریک ہونے کی وجہ؟ میم سکون کسرہ حرف لفظ باریک آنا. ہاں، الف سے جو ماقبل ہے، زیر میر نہیں، الف سے ماقبل جو حرف ہے وہ باریک ہے. ہم نے بتایا تھا کہ الف اپنے ماقبل کے مطابق ہی چلتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس سے ایگری کرتا ہے ہر وقت. تو الف سے پہلے میم باریک ہے، اس لیے الف بھی باریک ہے. گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. یہاں پر جو نون کے نیچے زیر ہے، نون موٹا ہے یا باریک؟ باریک. زیر کی وجہ سے؟ نہیں، زیر کی وجہ سے نہیں. جس نے زیر کی وجہ سے بتایا تو یہ غلط ہے. نون کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ 19 حروف میں ہے نون، جس کو ہمیشہ ہمیشہ ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو نون زیر کی وجہ سے باریک نہیں ہے. اب وہ 3 حروف ہے جس کو آپ زیر اور جس میں آپ زیر اور زبر کو دیکھیں گے، الف لام را. الف لام را، اور وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہے، ان تینوں میں آپ زبر زیر کو دیکھیں گے، حرکات کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ حرکات کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک اور را ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی، موٹا پڑھیں گے. وجہ موٹا کیوں پڑھیں گے؟ جی، را کے اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. را کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، اس لیے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لفظ الجلالہ کے علاوہ الف میں نے آپ کو بتا دیا، الف اپنے ماقبل کے مطابق ہوتا ہے. الف سے پہلے اگر حرف
موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا، اور اگر الف سے پہلے حرف باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا. اتنی سی بات ہے. آگے چلیے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، الف لام ہا میم دال سارے باریک ہے. للہ، للہ کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک. وجہ؟ زیر. لفظ الجلالہ سے پہلے جو دو لام ہے، ایک لام میں کسرہ ہے، زیر ہے، اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. رب العالمین. را، یہاں پر اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین. را موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ را سے پہلے موٹا حرف ہے نا، اس لیے. ہاں گڈ، شاباش. ایکٹیو رہنا ہے کلاس میں. میں آپ کو الٹی سیدھی بتا دوں گا تو جو ہے نا آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے. را سے پہلے موٹا حرف نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں. را کے اوپر ہم نے کہا تھا آپ کو کہ 3 حروف میں حرکات کو دیکھیں گے. الف لام را کی بات جب آئے گی تو ہم ڈائریکٹ حرکات کو دیکھیں گے، یعنی زبر زیر پیش کو دیکھیں گے. تو را کے اوپر چونکہ زبر ہے، فتحہ ہے، اسی لیے اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. رب العالمین. عین موٹا ہے نا، عین. رب العالمین میں جو عین ہے، اوہو ہاں موٹا نہیں ہے. غین نقطے والا جو غین ہے، غین وہ موٹا ہے. جو بغیر نقطے والا عین ہے وہ موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو عالمین ہے یہ موٹا نہیں ہے، یہ باریک ہے. اور اس عین کے بعد الف ہے. ہاں یہ اچھا سوال کیا ہے کہ لفظ الجلالہ کے علاوہ جو لام ہے، ایک تو لفظ الجلالہ میں لام آتا ہے نا، اس کے علاوہ بہت سارے لام ہیں. تو لفظ الجلالہ کے علاوہ جہاں پر بھی لام آ جائے وہ باریک ہوگا. لفظ الجلالہ یعنی اللہ اور اللہم کے علاوہ جہاں پر بھی لام آ جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باریک. اور لفظ الجلالہ میں جب آ جائے تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ باریک ہے یا موٹا. یہاں پر اختتام ہوتا ہے. لا الہ یہاں پر باریک ہے، لا الہ الا اللہ یہ باریک ہے، ٹھیک ہے. لا الہ، لا الہ دونوں باریک ہے. الا اللہ وہاں پر لفظ الجلالہ ہے تو پھر وہ موٹا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر اختتام ہوتا ہے کلاس کا. تو اگلی کلاس تک اجازت. اللہ حافظ.